سنیں، اس لیے کہ آج کربلا کا پیغام سنایا جائے گا، اور کربلا کا پیغام آپ دو شعروں میں دیکھ لیجئے۔ یزید نے چاہا ہم قرآن کے قانون کو مٹائیں گے، ہم اہل بیت کو مٹائیں گے، ہم آل رسول کو مٹائیں گے۔ یزیدیت بھرپور طاقت کے ساتھ اٹھی اور کربلا میں پہنچ کے اس نے چاہا کہ ہم اسلام کے قانون کو مٹا دیں۔ اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے، یزید نے کہا ہم اسے جائز کریں گے، ہم اسے پیئیں گے۔ اس نے قانون اسلام کو مٹانا چاہا اور اہل بیت کو مٹانا چاہا، لیکن نبی کا فرمان بآواز بلند پکار رہا ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اے یزیدیوں، نہ تم قرآن کو مٹا سکتے ہو نہ اہل بیت کو مٹا سکتے ہو، اس لیے کہ یہ دو چیزیں نبی نے اپنی امت کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بولو مٹانا چاہا، یزیدیت مٹ گئی، یزید مٹ گئے، میرے حسین کا نام زندہ ہے۔ اور آج بھی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے۔ سبحان اللہ، ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے، اور باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے، اور صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے۔ مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین کے نام پر پورا مجمع بولے، حالانکہ میں بلواتا نہیں ہوں، آپ کو نعرہ لگانا ہو لگائیے، آپ کو سبحان اللہ کہنا ہو کہیے، یہ میرا مزاج نہیں، مگر توجہ کے ساتھ گفتگو سن لیجئے۔ یہی تقریر کا مقصد ہے، یہی ہماری تبلیغ ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے سنائیں، ہم حدیث کے حوالے سے بتائیں، ہم بزرگوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کون مٹانا چاہتا تھا، لیکن آؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیثیں کیا بول رہی ہیں، اور میرے آقا حسین کا سرے انور نیزے پہ کیا بول رہا ہے، ابھی آپ نے سنا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ آل و قرآن دونوں ہیں موجود، آل و قرآن دونوں ہیں موجود، یہ بتاؤ کہ پھر مٹا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سر جو نیزے کی نوک پر بولا شمر حیران ہے، کٹا کیا ہے۔ سر جو نیزے کی نوک پر بولا شمر حیران ہے، کٹا کیا ہے۔ اور آل و قرآن دونوں ہیں موجود، آپ کہیں گے کیسے موجود ہیں، تو کربلا میں آل تو اس طریقے سے موجود ہے کہ تم نے مٹانا چاہا، سب لوگوں کو تم نے قد شہید کر دیا، لیکن تم یہ بھی سمجھ لو کہ تم اسے نہ مٹا سکے جسے حسین نے اپنے سینے سے لگا کے کہا تھا، اے زین العابدین تم میدان میں نہیں جاؤ گے اور تمہیں واپس جانا ہے۔ عبید اللہ نے مٹانا چاہا لیکن نہ مٹا سکا، پتہ یہ چلا کہ حسین نے جسے دینا تھا دے دیا، جسے بچانا تھا بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، بولو جسے دینا تھا اسے دے دیا۔ آج کیا کہتے ہیں، کیوں پکارتے ہو؟ جو حسین کربلا میں علی اکبر کو نہ بچا سکے، جو حسین کربلا میں علی اصغر کو نہ بچا سکے، جو حسین کربلا میں انو محمد کو نہ بچا سکے، میرا حریف مجھ سے سوال کر رہا ہے اور بول رہا ہے کیوں یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہو؟ جو حسین کربلا میں علی اکبر کو نہ بچا سکے، علی اصغر کو نہ بچا سکے، انو محمد کو نہ بچا سکے، قاسم و عبداللہ کو نہ بچا سکے، اپنے جانثاروں کو نہ بچا سکے، وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ کتنا فریب والا جملہ ہے، کتنا ذہنوں میں بیٹھنے والا جملہ ہے۔ ہمارا بھولا بھالا سنی مسلمان جب ان کی گفتگو سنتا ہے تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اسے علم نہیں ہے اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن آج پیغام کربلا کانفرنس سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور جن نوجوانوں نے یہ جلسہ سجایا ہے اور شہید اعظم کے نام پر اپنے نذرانے کو پیش کیا ہے، میرے ان جملوں کو نوٹ کرو کہ اگر تم کہتے ہو اے اسی حسین کو کیوں پکار رہے ہو جو کربلا میں نہ علی اکبر کو بچا سکے، نہ علی اصغر کو بچا سکے، نہ انو محمد کو بچا سکے، نہ قاسم و عبداللہ کو بچا سکے، ایک جملے بولنے والوں میرے ایک سوال کا جواب دے دو تو میں مان جاؤں گا کہ گئے تھے بچانے نہ بچا سکے۔ اگر مکے سے چلتے وقت یا مدینے سے چلتے وقت یا کربلا میں پہنچ کر میرے آقا حسین نے اگر یہ کہا ہو میں علی اکبر کو بچانے آیا ہوں، میں علی اصغر کو بچانے آیا ہوں، میں انو محمد کو بچانے آیا ہوں، میں قاسم و عبداللہ کو بچانے آیا ہوں، اگر حسین نے کہیں یہ کہا ہو تو تاریخ سے ثابت کرو۔ میں مانے لیتا ہوں کہ گئے تھے بچانے، نہ بچا سکے، لیکن نہیں
نہیں حسین نے نہ مدینے میں کہا نہ مکے میں کہا، اس لیے کہ حسین کربلا میں نہ علی اکبر کو بچانے گئے تھے، نہ علی اصغر کو بچانے گئے تھے، نہ اولو محمد کو بچانے گئے تھے، جسے بچانے گئے تھے حسین کربلا میں، حسین نے کربلا میں اسے بچا لیا۔ نہ وہ علی اکبر ہیں، نہ علی اصغر ہیں، نہ اولو محمد ہیں، حسین کربلا میں خاندان نہیں بچانے گئے تھے، قرآن بچانے کے لیے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام شہید اعظم۔ حسین کربلا میں خاندان بچانے نہیں گئے تھے، خاندان کو لٹا کے قرآن بچانے گئے تھے، اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ جانتے تھے کہ اگر ہاتھ دوں گا تو اسلام نہ بچ سکے گا، اور سر دوں گا تو اسلام بچ جائے گا، لہذا حسین نے سر دے کے اسلام کو بچا لیا، مگر یزید کے ناپاک ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے اسلام کو داغدار نہیں کیا، تو جسے بچانے گئے تھے حسین کربلا میں حسین نے بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچایا حسین نے کہ نہیں بچایا؟ اور ایسا بچایا کہ اللہ اللہ کہا تھا ہاتھ نہیں دیں گے، سر دیں گے۔ توجہ دیجیے گا، مدینے میں بھی یہی کہا۔ ایک سوال اور ہوتا ہے، حضرت علامہ مفتی حبیب یار خان صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے، انہی کے سہارے سے میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ بتاؤ حسین کو اتنی زیادہ حوث تھی حکومت کی کہ لوگ حج کرنے آ رہے تھے اور حسین مکہ چھوڑ رہے تھے۔ لوگ تب یہ سوال سارے اعتراضات ہیں جو آج کیے جا رہے ہیں، کن کی طرف سے بتا دوں؟ کل بھی یزیدی تھے، آج بھی یزیدی ہے۔ توجہ دیجیے گا، میں ہوائی فائر نہیں بول رہا ہوں، میں ثابت کروں گا کہ امام حسین کے سامنے یہودی نہیں تھے۔ بولو بولو، امام حسین کے سامنے عیسائی نہیں تھے، امام حسین کے سامنے مجوسی نہیں تھے، امام حسین کے سامنے بت پرست نہیں تھے، پھر کون تھے؟ جواب دیا جائے، ہم اپنے حریف سے چاہتے ہیں وہ جواب دے۔ کون تھے کربلا میں جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے؟ کیا وہ یہودی تھے؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیا وہ عیسائی تھے؟ جواب ہوگا نہیں۔ وہ مجوسی تھے؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیا وہ بت پرست تھے؟ جواب ہوگا نہیں۔ تو کیا تھے؟ تو کہنا پڑے گا کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ حسین کے سامنے ہیں کہ جس حسین کے بارے میں نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، جہاں میں ہوں وہی حسین ہے، جہاں حسین ہے وہی میں ہوں۔ یہی تو جملہ بول رہا ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو نبی نے جملے میں بتا دیا کہ جہاں حسین ہے وہاں میں ہوں، جہاں میں ہوں وہاں حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو بولو، الحسین منی وانا من حسین۔ اچھا ذرا تشریح کر دوں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، یعنی میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں، میرے نور نظر ہیں۔ وَأَنَا مِنْ حسین، سرکار فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں۔ ذرا عظمت حسین دیکھو، مقام حسین دیکھو، زبان نبوت بول رہی ہے، زبان رسالت بول رہی ہے۔ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ میں نے گنبد خضرا کا تصور کیا اور رحمت للعالمین کی بارگاہ میں ایک معروضہ پیش کیا، یا رسول اللہ دو جملے ہیں اس حدیث پاک میں کہ حسین مجھ سے ہیں، سرکار سمجھ میں آ گیا حسین مجھ سے ہیں، ہم نے سمجھ لیا، اس لیے کہ آپ کے لختے جگر ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، لیکن آقا وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کی گہرائی سمجھ میں نہیں آئی۔ رحمت للعالمین نے فرمایا تو سنو سنو، بات یہ ہے کہ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، مطلب یہ ہے میرے نواسے ہیں اور میرا دین حسین بچائیں گے، اس لیے میں حسین سے ہوں، اسلام بچائیں گے اس لیے میں حسین سے ہوں۔ بتاؤ بولو، حسین دین بچائیں گے، جو دین بچا رہا ہے۔ آج کے یزیدی بول رہے ہیں کہ وہ حکومت کے لالچ میں گئے تھے، تو میں نے کیا کہا کہ وہ کلمہ پڑھنے والے جن کے سامنے نبی کے نواسے حسین، آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی ہیں؟
وجہ کیا تھی؟ جملے نوٹ کیجئے گا. وجہ یہ تھی لالچ دیا جا رہا تھا، تمہیں گورنری دی جائے گی، تمہیں وزارت دی جائے گی، تمہیں دولت دی جائے گی، تمہیں یہ چیزیں دی جائیں گی. یعنی خریدا گیا اس زمانے میں دولت کے ذریعے، گورنری کے ذریعے خریدا گیا. اے عمر ابن سعد تمہیں گورنری مل جائے گی، تمہیں ریکی حکومت مل جائے گی. اس طریقے سے جب خریدا گیا اور مال و دولت کا لالچ دیا گیا، اور اس کے بعد جب وہ سامنے آئے تو نبی کے نواسے حسین ہیں، دیکھ رہے ہیں، مگر چونکہ بک چکے ہیں لہذا گردن کاٹ رہے ہیں. تو اگر اس زمانے میں مال و دولت کی بنیاد پر بک کر جن لوگوں نے خاندان نبوت کو تاراج کیا اور آل رسول پہ جو ہے تلواریں چلائیں اور ان کی گردنیں کاٹی، مجھے کہنے دو کہ اس دور کے یزیدی تھے جو بک چکے تھے یزید کے ہاتھ پر، اور آج کے یزیدی امریکی ڈالر اور عربی ریال پر بک کر کے معاذ اللہ حسین کی مخالفت کر رہے ہیں. تو تعجب کی بات نہیں ہے. اگر اس زمانے میں بک چکے ہیں تو اس زمانے میں بک جائے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ کل کے یزیدی وہ تھے، آج کے یزیدی یہ ہیں. لیکن میرے حسین کا عالم یہ ہے کہ عباس کو بھی خریدنا چاہا تھا مگر حضرت عباس نہیں بکے تھے. ان کے بھائیوں کو خریدنا چاہا تھا مگر انہوں نے ٹھکرا دیا تھا. ہم غلامان حسین ہیں، ہم نہیں بک سکتے، اس لیے کہ ہمیں ڈالر نہیں چاہیے، مصطفیٰ کا دامن چاہیے، نہیں چاہیے آمنہ کا لال. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو بکے کہ نہیں بکے؟ اس زمانے میں بک چکے تھے، اور جب بکے تو ایسے بکے کہ خاندانی نبوت کو تاراج کر ڈالا، اور آج بھی ایسے بک رہے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ سبحان اللہ آج بھی غلامان حسین یہی اعلان کرتے ہیں سب دیں گے، حسین کی عظمت نہیں دیں گے. اس لیے کہ میرے حسین نے کربلا کے میدان سے جو پیغام دیا، نمازی نہیں دیکھے، داڑھیاں نہیں دیکھی، سجدے نہیں دیکھے، ان کے مقابلے میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، میرے حسین نے نہیں دیکھا. یہ زبانی دعوے نہیں چلیں گے، یہ زبانی باتیں نہیں چلیں گی، یہ تمہارا عمل نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا ہی جائے گا کہ پہلے قرآن کی محبت سینے میں ہے کہ نہیں، نبی کی محبت سینے میں ہے کہ نہیں، عظمت حسین سینے میں ہے کہ نہیں. میرے حسین نے کربلا کے میدان سے اگر سر کٹانے کا جذبہ دیا ہے تو عقیدے کی حفاظت کا بھی پیغام دیا ہے. عقیدے کی حفاظت کا پیغام نہیں دے گا. حسین نے داڑھی نہیں دیکھی، نمازیں نہیں دیکھی، سجدے نہیں دیکھے، اور اعلان فرما دیا کہ کربلا کا میدان اگر ایک طرف نماز کا پیغام دیتا ہے، شہادت کا جذبہ دیتا ہے، تو یہ عقیدہ بھی دیتا ہے کہ ہر داڑھی والے کے پیچھے نہ چلے جانا، ہر نمازی کے پیچھے نہ چلے جانا. نماز اچھی ہے، ہر نمازی اچھا نہیں، یہ کربلا کا پیغام ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. نماز اچھی ہے، ہر نمازی اچھا نہیں، یہ کربلا کا پیغام ہے. پیغام کربلا کانفرنس کرنے والوں سنو، آپ بھی سنو اور وہ بھی سنیں کہ جو نماز کے بہانے یا کسی دولت کے بہانے بک رہے ہیں، تمہیں پیسہ دیا جائے گا، تمہاری مسجدوں کو بنا دیا جائے گا. آج طرح طرح کے ہیلے حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن آج کی اس پیغام کو سننے والوں جہاں جہاں سے سن رہے ہو، میرے جملے نوٹ کر لینا. کربلا کا پیغام یہ ہے کہ نماز تو اچھی ہے، ہر نمازی اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ نماز دونوں خیموں میں ہو رہی تھی، مگر آل رسول نے اگر ایک طرف سر کٹایا ہے تو نماز کی حیثیت بھی متعین فرما دی کہ ہر نمازی نہ دیکھا جائے گا، نماز دیکھی جائے گی، اور اس سے پہلے نمازی بھی دیکھا جائے گا. اگر حسین کی محبت لے کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ہمارا امام بنے گا، اور عقیدہ خراب کر کے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یزیدیت کی طرف سے اسے نکال کے باہر کر دیا جائے گا، اور امام احمد رضا کی زبان میں یہ کہا جائے گا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو بولو اور پیغام بتاؤں. کربلا کا پیغام سبحان اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا، کیا کہتے ہیں کیوں پکارتے ہو؟ میں نے کہا کربلا سے زین العابدین نے بھی پکارا تھا. ہم نے یا رسول اللہ کہا شرک،
یا نبی اللہ کہا شرک میں آج کے دور کی بات نہیں کروں گا، جن کے جد امجد نے کربلا میں اسلام بچایا ہے، جب انہی کے صاحب زادے زین العابدین کو بیڑیاں ڈال دی گئی، قیدی بنا کر کے جب سواری پہ بٹھا دیا گیا، اور جب یہ قافلہ وہاں سے چلنے لگا تو سوئے حرم سوئے مدینہ امام زین العابدین نے رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد کہا کہ ان نلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم اور یا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ کون پکار رہے ہیں؟ حضرت زین العابدین۔ اے یا رسول اللہ کہنے پر شرک کے فتوے لگانے والوں، کربلا میں امام زین العابدین نے نبی اکرم کو یا کے ذریعے آواز دی، مدینہ کربلا سے دور ہے کہ نہیں؟ بولو دور ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات بتاؤ، انہیں بڑی دوری نظر آتی ہے، لیکن میرے نبی، بولو نبی کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بولو نبی کی بات تو ہر ایک کو ماننا چاہیے، دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پیغام کربلا کانفرنس کے ذریعے تمہیں نبی کا ایک پیغام بتایا جا رہا ہے، مصطفیٰ مدینے میں جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام دربار رسالت میں حاضر ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب جبریل سدرۃ المنتہا سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مجھے خبر ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو نبی نے کیا کہا؟ جب جبریل سدرۃ المنتہا سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، کہاں ہے سدرۃ المنتہا؟ ساتوں آسمان کے بعد، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 برس کا راستہ، اور ساتوں آسمان کے بعد ہے سدرۃ المنتہا، وہاں بیٹھے ہیں جبریل، اور بیٹھے بیٹھے ابھی دل میں سوچا ہے کہ چلو نبی کی بارگاہ میں، نہ کہا ہے نہ اٹھے ہیں نہ قدم بڑھایا ہے نہ چلے ہیں، صرف بیٹھے بیٹھے سوچا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں چلنا ہے۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں مجھے خبر ہو گئی، مجھے پتہ چل گیا، مجھے معلوم ہو گیا، میں نے جان لیا کہ جبریل چلنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں اور اے سنیوں، اب یہیں سے مزاج مل گیا کہ جو نبی جبریل کے سدرۃ المنتہا پر بیٹھے ہوئے جبریل کے ارادے کی خبر رکھتے ہیں، کیا وہ اندور کے سنی مسلمانوں کے سلام پڑھنے کی خبر نہیں رکھیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے وہاں ارادے کی خبر ہو رہی ہے، اور یہاں سنی مسلمان محبت سے پڑھے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہاں زور سے پڑھ رہا ہے، محبت سے پڑھ رہا ہے، آنکھ بند ہے، گنبد خضرا کا تصور ہے۔ میں نے کہا کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرے نبی کا فرمان ہے اسماء و صلاۃ اہل محبتی، جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اس درود کو نبی اپنے کانوں سے گنبد خضرا میں سنتے ہیں۔ یہ بھی نبی کا فرمان ہے، یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے کہ اسماء و صلاۃ اہل محبتی، اہل محبت کی قید لگی ہے۔ پتہ چلا درود پڑھنے والے دو طرح ہوں گے، اہل محبت کے درود کو سننے کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح ہوں گے، ایک محبت سے پڑھیں گے، ایک بغیر محبت کے یعنی مجبوراً پڑھیں گے، چاہے وہ نماز ہی میں پڑھنا پڑ جائے۔ یار نماز میں درود کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ دیجیے گا، نماز میں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں پڑھوایا جا رہا ہے؟ یہ نماز خدا کی ہے، درود نبی پہ۔ ان سے پوچھو جو یہ کہتے ہیں نبی کا خیال نہ آنا چاہیے، تو جب درود پڑھو گے تو خیال کس کا آئے گا؟ توجہ دیجیے گا، جب درود پڑھو گے تو خیال کس کا آئے گا؟ زبان سے کہہ رہے ہو محمد اور آل محمد پر درود برکتیں نازل ہو، بتاؤ جب درود پڑھا تو خیال کس کا آیا؟ بولو نبی کا آیا کہ نہیں آیا؟ رسول پاک کا آیا کہ نہیں آیا؟ اب پتہ یہ چل گیا عبادت خدا کی ہو رہی ہے، درود نبی پہ پڑھا جا رہا ہے، سجدہ خدا کا ہو رہا ہے، درود مصطفیٰ پہ پڑھا جا رہا ہے۔ میں نے کہا مولا یہ نماز کے آخر میں درود پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو رحمت الہی نے پکار کے کہا اے میری عبادت کرنے والوں، تم نے میری عبادت کیا، قیام میرے لیے، رکوع میرے لیے، سجدہ میرے لیے، قعدہ میرے لیے، مگر آخر میں تم درود پڑھ لو اور میرے نبی کو حاضر و ناظر جان لو تاکہ تمہاری نماز اس درود کی برکت سے قبول کر لی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔
مجھے بتاؤ نماز خدا کے لیے پڑھی جا رہی ہے اور درود نبی پہ؟ یار جب نماز میں پڑھا جا سکتا ہے تو غیر نماز میں کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ نماز میں پڑھتے ہیں، بعد نماز مسجدوں میں روکتے ہیں. عجیب منطق ہے، عجیب عقل ہے کہ جب آئے عبادت کے لیے تو درود پڑھا، اور سنو پڑھا ہی نہیں، بڑی پیاری بات آ گئی، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر. بولو یہاں سے کوئی اس بلڈنگ کے پیچھے ہے، مجھے پتا نہیں دور ہے، تو کیا ہم اس سے کہیں گے سلام ہو تم پر؟ کیا بمبئی والے کو یہ کہا جائے گا تم پر سلام ہو؟ کیا اندور کے اسٹیشن پر رہنے والوں کو تم پر کہا جائے گا؟ تم پر تم اسے کہا جاتا ہے جو سامنے ہو، سبحان اللہ، جو حاضر ہو، اور جو غائب ہو اسے آپ نہیں کہہ سکتے. یا اللہ اگر درود اور سلام ہی پڑھانا تھا تو السلام علی النبی بھی تو ہو سکتا تھا کہ سلام ہو نبی پر. اس لیے کہ نبی مدینے میں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں اندور میں، نماز اندور میں، نبی مدینے میں. اے مولا یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر سلام ہی پڑھنا ہوتا تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا السلام علی النبی، سلام ہو نبی پر. نہیں، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، آپ پر، آپ پر. مطلب یہ ہے کہ اے نمازی تو نماز میں نبی کو حاضر جان کے سلام بھیج. غائب سمجھ کے بھیجے گا تو تیری نماز قبول نہیں ہوگی، اگر حاضر سمجھ کے بھیجے گا تو تیری نماز قبول کر لی جائے گی. سبحان اللہ. میں نے بھوپال کی سرزمین پر یہی سوال اٹھایا تھا کہ لائے میرا حریف اس سوال کا جواب کہ ہم نماز یہاں پڑھ رہے ہیں، اگر یہاں نماز میں اگر جو ہے علیکہ کے ذریعے نبی پہ سلام کیا جا سکتا ہے تو غیر نماز میں یا نبی سلام علیکہ کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ اس لیے کہ جب نماز میں سرکار حاضر ہیں اور یہی سمجھ کے نماز میں تمہیں درود پڑھنا چاہیے، مزاج نماز نے دیا ہے. اے نمازوں کی کثرت کرنے والوں، اے جگہ جگہ نمازیں پڑھنے والوں، کم سے کم نماز کا پیغام تو بساؤ سینے میں کہ نبی کو حاضر بھی مانو، نبی کو نازل بھی مانو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ ایسی نماز سے کیا فائدہ کہ سلام پڑھو اور غائب سمجھو؟ یار نبی، اچھا بات بڑی اچھی نکلتی چلی آ رہی ہے. مائک جس چیزوں سے بنا ہو وہ چیزیں اس میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جو چیز جس سے بنے گی اس کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ جیسے چاندی سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں چونکہ وقت کی مجھے وقت نہیں نکالنا ہے. کتنی چیزیں بنتی ہیں، نام الگ الگ ہیں، چاندی ہر جگہ ہے. مٹی سے جتنی چیزیں بنی شکل بھی الگ ہے، نام بھی الگ ہے، لیکن مٹی ہر جگہ موجود ہے. سونے سے جتنی چیزیں بنائیے شکلیں بدل جائیں گی، نام بدل جائے گا، لیکن سونا ہر جگہ موجود ہے. اب یہ پوری کائنات کس سے بنی؟ توجہ دیجیے، بولو بولو، پوری کائنات کس سے بنی؟ تو میں نبی کا فرمان سنا دوں، وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِي. نبی فرماتے ہیں پوری دنیا میرے نور سے، زمین میرے نور سے، آسمان میرے نور سے، چاند و سورج میرے نور سے، شمس و قمر میرے نور سے، ساری دنیا میرے نور سے. تو جب سب نبی کے نور سے بنے ہیں تو ہر جگہ نبی موجود ہے، ہر جگہ نبی کا نور ہوگا. بغیر نور نبی کے کوئی چیز نہیں بن سکتی. تو مجھے کہنے دو، جب ہر جگہ نبی کا نور موجود ہے تو سنیوں کی نماز میں بھی مصطفیٰ موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ، نبی تشریف لاتے ہیں ہماری محفلوں میں کہ نہیں؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ عقیدہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آتے ہی ہیں، آنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا. ہم حکم نہیں لگاتے کہ آتے ہی ہیں. میرے آقا کرم فرما کے تشریف لانا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا.
کیوں؟ آقا آقا ہیں، غلام غلام ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی کو نظر بھی آتے ہیں۔ غوث پاک کی محفل میں ایک صاحب کو نظر آ گئے، سرکار اعلی حضرت کی محفل میں برہان ملت کو نظر آ گئے، تو کبھی کبھی بزرگوں کو نظر آتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ایسے ہی ایک محفل ہو رہی ہے، ایک بزرگ ایک عالم ربانی جلوہ فرما تھے، اچانک وہ کھڑے ہو گئے، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا، اور جب وہ بیٹھے تو سب بیٹھ گئے۔ محفل کے بعد مجمع نے کسی نے پوچھا حضور یہ بیچ میں آپ کھڑے کیوں ہو گئے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ کہا حضور آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم کھڑے ہو گئے۔ یہ ادب ہے، یہ کیا ہے؟ ادب۔ انہوں نے دیکھا نہیں کھڑے ہو گئے۔ بزرگ فرماتے ہیں، وہ عالم دین فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ میرے آقا کی سواری آ رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمت للعالمین اپنی محفل میں آ رہے ہیں۔ جیسے ہی سرکار کو دیکھا تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، اور جب تک سرکار تشریف فرما رہے میں کھڑا رہا، جب وہ تشریف لے گئے میں بیٹھ گیا، تو کہا حضور ہم نے تو آپ کو دیکھا، آپ نے نبی کو دیکھا، پتہ یہ چلا کہ سرکار محفل میں آتے ہیں تو سب کو نظر نہیں آتے، کسی کسی کو نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، اور قبر میں سب کو نظر آتے ہیں۔ توجہ دیجیے، محفل میں سب کو نہیں نظر آتے، قبر میں سب کو۔ تو ایک صاحب کہنے لگے قبر میں آتے تھوڑی ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا وہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، وہیں سے گنبد خضرا تک پورے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، وہیں سے وہ دیکھتا ہے سرکار آتے تھوڑی ہیں۔ میں نے کہا یہ تیرا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں دونوں باتیں حدیثوں میں ملتی ہیں، یا تو سرکار خود تشریف لاتے ہیں یا وہیں سے دکھایا جاتا ہے۔ یہ دو باتیں کیوں؟ پتہ چلا ہر ایک کی قبر میں نہیں آتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یار سرکار آ جائیں گے قبر میں تو سبحان اللہ کیا کہنا۔ واہ واہ واہ، اس لیے تو کہتا ہے نہیں آتے تو تجھے دور سے دکھا دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تشریف لاتے ہیں تو ہم نے کہا بالکل سرکار آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر دکھتے سب کو ہیں قبر میں، جب سوال ہوتا ہے تو سب کو۔ عالم تصور میں عرض کیا رحمت للعالمین جب آپ محفل میں آتے ہیں تو سب کو نظر نہیں آتے، اور قبر میں سرکار سب کو نظر آتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ہاں وہاں سب کو نہیں دکھتا یہ بھی امتحان لیتا ہوں، اور قبر میں سب کو دکھتا ہوں یہ بھی امتحان لیتا ہوں، وہاں کسی کسی کو نظر آتا ہوں یہ بھی امتحان ہے، اور قبر میں سب کو نظر آتا ہوں یہ بھی امتحان ہے۔ میں نے کہا آقا وہ کیسا امتحان کہ میلاد میں تشریف لائیں تو سب کو نظر نہ آئے؟ تو میرے آقا نے جواب دیا اس لیے نظر نہیں آتا کہ تم دیکھو بغیر دیکھے ہوئے میرے آنے کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ دیکھے ہوئے میری تشریف آوری کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اس لیے میں وہاں نظر نہیں آتا۔ تو پھر آقا قبر میں کیوں نظر آتے ہیں؟ کہا وہاں بھی امتحان لیتا ہوں کہ اب دیکھو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے؟ سبحان اللہ، وہاں بھی امتحان کہ بغیر دیکھے، اگر دیکھ لیا تو پھر تو آنکھوں پہ یقین ہوا، نبی پہ کہاں؟ اگر دیکھ کے مانا تو پھر تو اپنی آنکھوں کو مانا۔ تو نبی نے کہا، پیغمبر نے فرمایا وہاں بھی امتحان ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے میرے آنے کو مانتے ہو کہ نہیں، اور قبروں میں اس لیے سب کو نظر آتا ہوں کہ اب دیکھو پہچانتے ہو کہ نہیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نتیجہ کیا نکلا؟ تو رحمت عالم نے فرمایا کہ نتیجہ تو ظاہر ہے کہ جو بغیر دیکھے محفل میلاد میں میرے آنے کو مانتا ہے وہی تو قبر میں مجھے پہچانتا ہے۔ جو وہاں مانتا نہیں وہ قبر میں مجھے پہچانتا نہیں۔ کیا بات، تو پتہ یہ جلا کہ سرکار تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ ہے کہ نہیں بھائی؟ لیکن بات وہاں سے چلی، نماز، سبحان اللہ، سلام بولو ہے کہ نہیں؟ سلام پڑھا گیا، سبحان اللہ، سرکار نے سنا اسمع الصلاۃ اہل محبت، اہل محبت کا سنتا ہوں۔ اور آگے بھی جملہ ہے وَتُرَسُ عَلَيَّ صَلَاةُ غَيْرِهِ، اور جو محبت سے نہیں پڑھتا اس کا درود میری بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو محبت سے پڑھا تو نبی نے سنا، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کچھ لوگ منع کرتے ہیں، میں ان سے بڑے ہی مدبرانہ انداز میں ان کو سمجھانے کے طور پر کہتا ہوں کہ اے لوگوں
قبر میں نہ یہ کام آئیں گے نہ کام آئیں گے. قبر میں کوئی مولوی اور مفتی کام نہیں آئے گا، قبر میں مصطفیٰ کام آئیں گے. سبحان اللہ. رحمت للعالمین کام آئیں گے، جانے رحمت کام آئیں گے. اچھا ایک بات بتاؤ، کسی کا کسی ایک دوسرے سے سلام بند ہو اور جب لوگ پوچھیں کہ بھائی ان دونوں کا کیا حال ہے، کہا ان کا تو سلام و کلام بند ہے. کیا مطلب؟ ان کا اب کوئی رابطہ نہیں ہے، اب ان کا کوئی رابطہ نہیں، ان کا تو سلام بھی بند ہے. مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے، خود انہوں نے اپنے آپ کو اعلان کر دیا کہ اب میرا تعلق نبی سے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تعلق ہوتا تو ہم بھی سلام پڑھتے. سلام کا مطلب یہی ہوا کرتا ہے کہ تم نے سلام بند کیا اور سامنے والے نے خود سمجھ لیا. مفتی صاحب کو کیا پڑی ہے کہ آپ پر کوئی فتویٰ لگائیں، ان پر کیا پڑی ہے کہ کوئی فتویٰ لگائیں، اس لیے کہ آپ اپنی زبان سے خود فتوے کی زبان میں آ گئے ہیں. جو آپ کا عمل بولا، جو آپ کی زبان بولی، آپ نے کہا سلام نہ پڑھنا چاہیے، ہم پیچھے ہٹ گئے کہ یہ تو نبی سے تعلق توڑ چکا ہے. اور کسی رضوی نے مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام پڑھا تو اس سے مساوہ کر لیا کہ یہ تو نبی سے تعلق والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو خود بتا دیا کرتا ہے یار صلاۃ و سلام بند کرنا، لیکن نماز میں کہا پڑھو. اچھا سلام بولو، نبی کی بات بتا دیں. بولو بولو. پہلے ایک شعر سنیے. اپنا شریک ہم کو کیا لا شریک نے. توجہ دیجیے گا، خدا وحدہ لا شریک ہے، مگر ایک کام ایسا ہے کہ جس میں اس نے اپنا شریک ہمیں کر لیا. اپنا شریک ہم کو کیا لا شریک نے. قرآن میں دے کے حکم درود و سلام کا. سبحان اللہ. قرآن میں دے کے حکم درود و سلام کا، یعنی درود و سلام کے لیے حکم ہے کہ میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرو، فرشتے بھی کر رہے ہیں ایمان والو تم بھی کرو. مطلب کیا ہوا؟ جب حکم نازل ہوا تو میرے آقا نے درود کی ترغیب دی تو ایک صحابی مزاج نبوت سمجھ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، دن و رات 24 گھنٹے میں فرائض و واجبات اور ضروریات زندگی کے علاوہ 1/3 حصہ میں آپ پر صرف درود پڑھنے ہی کے لیے مقرر کرتا ہوں. زبان صحابی کی تھی. نبی نے فرمایا اور زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہوگا. یہ کہہ رہے کم کرو، نبی فرما رہے ہیں زیادہ کرو. سبحان اللہ. یہ روک رہے ہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں زیادہ کرو. صحابی سمجھے، کہا یا رسول اللہ اب 2/3 حصہ درود پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا اور زیادہ کرو. صحابی مچل کے کہنے لگے تو یا رسول اللہ اب ضروریات زندگی اور فرائض و واجبات کے علاوہ جتنا بھی موقع ملے گا میں صرف درود ہی پڑھوں گا. سبحان اللہ. کیا کہا؟ کیا کہا؟ صرف درود ہی پڑھوں گا. نبی فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دینی ضرورت بھی پوری کر دے گا اور دنیاوی ضرورتیں بھی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب نہ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے، ساری ضرورتیں پوری ہوتی چلی جائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ درود اتنی اچھی جو ہے عبادت ہے، اتنی اچھی عبادت ہے کہ پیغمبر کو پسند ہے، اور جو ہے جو درود پڑھتا رہتا ہے اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کہیں گے کیوں؟ اچھا ایک مانگنے والا آیا، توجہ دیجیے گا. ایک مانگنے والا آیا، اس نے کہا مجھے کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں مجھے دے دو، میں بہت تنگ دست ہوں مجھے دے دو. ہو سکے کسی کا دل پگھلے نہ پگھلے، لیکن ایک وہ ہے جو آنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے سہاگ کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے گھر کو سلامت رکھے. ابھی اس نے کچھ مانگا نہیں ہے لیکن سامنے والا سمجھ گیا، گھر والا سمجھ گیا کہ جب اس نے دعائیں دینا شروع کی ہیں تو فوراً کچھ نہ کچھ جو ہے نرم ہوا اور کچھ عطا کر دیا. ہم مانگیں اور رب دے نہ دے یہ اس کی مرضی، لیکن جب ہم نبی اور آل نبی پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے تو رب کی رحمت ضرور کچھ نہ کچھ ہمارے دامن میں ڈالی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہی سمجھنا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا پیغام کربلا. بولو یہ سب پیغام کربلا ہی ہے جو آپ کو سنایا جا رہا ہے. اور عقیدہ سنو کربلا کی سرزمین سے، سرکار حسین کربلا میں ہیں. سبحان اللہ. ابھی آپ نے دیکھا کہ خون حسین، بولو لوگ کہتے ہیں شہید زندہ ہے، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے. بولو سنتے ہو کہ نہیں؟ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ،
یہ بڑا ترقی والا دور ہے، بڑی بڑی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، بڑی ترقیاں کر لی گئی ہیں. یہودیت اور عیسائیت نے اسلام کو چیلنج کر دیا ہے، ہر چیز کو وہ جو ہے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن نے کہا شہید زندہ، گردن کٹی ہے زندہ، خون بہ چکا ہے زندہ. آؤ ذرا قرآن کی زبان میں سنیں کہ موت کسے کہتے ہیں اور زندگی کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن والوں کے لیے قرآن سناؤں گا، اور جو قرآن کو نہیں مانتے ان کو ان کی زبان میں شہیدوں کی زندگی کا ثبوت پیش کروں گا. ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھیں تو عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ قرآن سے پوچھو اے قرآن کسے زندہ کہیں گے کسے مردہ؟ تو قرآن نے کہا ایک جگہ فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے محبوب آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے. قرآن نے کیا کہا؟ اے محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. کن کو؟ یہ ابو جہل مردہ ہے، یہ ابو لہب مردہ ہے. ارے یہ تلوار چلا رہا ہے مردہ، میدان احد میں ہے مگر مردہ، یہ بول رہے ہیں مگر مردہ. سرکار تبلیغ فرما رہے ہیں اثر نہیں ہوا. قرآن نے فرما دیا انک لا تسمع الموتى، اے محبوب آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے. یہ کھا رہے ہیں مگر مردہ، یہ پی رہے ہیں مگر مردہ، یہ چل رہے ہیں مگر مردہ، یہ بول رہے ہیں مگر مردہ. مگر دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ کربلا میں حضرت عباس شہید ہو گئے مگر یہ زندہ ہے، گردن حسین کٹ گئی مگر یہ زندہ ہے، میدان بدر میں صحابہ شہید ہو گئے یہ زندہ ہے. میں نے کہا کہ یہ زندگی کیسی ہے؟ تو قرآن نے کہا اب سمجھ لو کہ قرآن نے مردہ کسے کہا اور زندہ کسے کہا. فیصلہ ہو گیا کہ جو نبی کا غدار ہے وہ ہاتھ چلا کے بھی مردہ ہے، اور جو نبی کا وفادار ہے وہ گردن کٹا کے بھی زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت. اچھا ایک بات بتاؤ، کیا میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں؟ میں آپ کو قرآن ہی سنا رہا ہوں کہ نہیں؟ میں نے آپ کو حدیثی تو سنائی ہے. یہی تو بتایا ہے کہ قرآن نے کسے مردہ کہا اور قرآن نے کسے زندہ کہا. کہاں ہے وہ قرآن کے دعوے کرنے والے اور کہاں ہے وہ اپنے آپ کو وحدانیت کے ٹھیکیدار؟ مجھے بتائیں قرآن موت اور زندگی کا فلسفہ مسلمانوں کے لیے جو پیش کر رہا ہے کہ تم کتنا بھی چلو، تم کتنی بھی جو ہے طرف پھرت کر لو اور تم کتنا بھی ڈھونگ رچا لو، مگر نبی کی محبت نہیں ہے تو تم چلتے پھرتے مردے ہو. یہ میں نہیں بلکہ قرآن بول رہا ہے. تم کھاتے پیتے مردے ہو، یہ قرآن بول رہا ہے. تم چلتے پھرتے تبلیغ کر رہے ہو مگر تم مردہ ہو، اس لیے کہ نبی کی محبت نہیں ہے، نبی سے بغض رکھے ہوئے ہو. اور ایک سنی مسلمان جو صبح و شام صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہے اور جا کے مسجدوں میں نمازیں بھی ادا کرتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے مگر پھر بھی زندہ ہے. یہ بھی میں حدیث کی زبان میں ثابت کروں گا کہ مسلمان زندہ. بولو بولو، مسلمان زندہ. اور ایسا زندہ قبرستان پہنچے، مفتی صاحب سے پوچھئے کیا کریں تو یہ کہیں گے السلام علیکم، اے قبر والو تم کو سلام. یار وہاں بھی وہ دکھ نہیں رہا، تم کو سلام. اچھا ایک ایسا قبرستان جہاں پر مردے ہو دفن ہونا بند ہو گئے، قبرستان بہت پرانا ہے، 50 سال سے وہاں کوئی مردہ دفن نہیں ہوا، وہاں پہنچے تب وہاں کیا کہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. یار 50 سال پہلے یہاں مردے دفن ہوئے تھے. یہ تو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھ دیا نبی مر کر مٹی میں مل گئے. تو ایک جملہ سنو سنیوں، حسینیوں، نبی کے دیوانوں سنو، وہ ان کا نبی ہوگا جو دیوبند میں بنایا گیا تھا وہ مر گیا، وہ مٹ گیا، وہ چلا گیا. ہم جس مدینے والے نبی کو مانتے ہیں وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. سبحان اللہ. میں یوں ہی نہیں بولتا، میں دلیل دے کے جاتا ہوں. اور دلیل یہ ہے کہ نبی جب معراج سے واپس تشریف لائے تو صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں معراج میں جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. زبان نبی ہے یہ، اور زبان نبی پیغام الہی ہے.
خدا کا فرمان ہے. کیا فرمایا؟ اے صحابہ جب میں جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے. بولو نماز مردہ پڑھتا ہے کہ زندہ؟ توجہ دیجیے گا. نماز مردہ پڑھتا ہے کہ زندہ؟ زندہ. گویا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہیں تبھی تو پڑھ رہے ہیں. اگر زندہ نہ ہو تو کتنا عرصہ ہو گیا موسیٰ کلیم اللہ کو وصال ظاہری کیے ہوئے. کتنا زمانہ گزر گیا حضرت موسیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے. مگر معراج کی رات میں ہمارے تمہارے نبی جان رحمت صحابہ سے فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو گویا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہیں تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں. اب فیصلہ کرو سنیو کہ حضرت موسیٰ کون ہیں جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اور کلیم اللہ وہ ہے جو خدا کی مرضی دیکھتا ہے اور حبیب وہ ہے جس کی مرضی خدا دیکھتا ہے. تو اگر اللہ کا کلیم اپنی قبر میں زندہ ہے تو اللہ کا حبیب کیوں نہیں زندہ ہے؟ زندہ رہ سکتا ہے تو حبیب بھی زندہ ہے. اور بریلی سے آواز آئی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. حضرت سید احمد کبیر رفائی سرکار کے وصال ظاہری کے بعد 400 سال کے بعد مدینہ شریف حاضر ہوئے. سبحان اللہ. کہاں حاضر ہوئے؟ روضہ رسول پہ سلام کیا, صلاۃ و سلام پڑھا اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں یا جدی اے میرے دادا جان, آپ کا یہ شہزادہ بہت دور سے آیا. جب میں اپنے وطن میں تھا تو آقا نانا جان میں وہاں سے درود و سلام پڑھتا تھا. یہاں آیا میں نے درود و سلام پڑھا, میرے سلام کو بھی قبول کیجئے. اور آپ کے شہزادے آپ کی آل آپ کی اولاد کی ایک آرزو ہے, اے نانا جان اسے بھی پورا کر دیجئے. لوگ کھڑے ہوئے ہیں, حضرت سید احمد کبیر علیہ الرحمت و رضوان عرض کر رہے ہیں, عرض کرتے رہے. اور جب شہزادے نے مچل کے کہا تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ اپنے شہزادے کی جو ہے آرزو پر میرے آقا نے اتنے سالوں کے بعد گنبد خضرا سے اپنا نورانی ہاتھ باہر کر دیا. اور جو ہے سید احمد کبیر نے مصافحہ کیا, بوسہ دیا. سب لوگوں نے زیارت کی اور انہوں نے چوما. گویا نورانی دست مبارک گنبد خضرا سے باہر نکال کے رحمت للعالمین نے امام احمد رضا کے آج کے اس عقیدے کی تائید فرما دی کہ وہ کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو. تو پھر چلو مدینے کی سرزمین پر حضرت موسیٰ کون ہیں جو عرض کرتے ہیں. یہ خیر میٹر دوسرا ہے. تو میں نے یہ کہا اللہ کے کلیم جب زندہ ہیں اور بڑی پیاری بات آ گئی. یہاں دیکھا سرکار نے ان کو, توجہ دیجیے گا, یہاں سرکار نے قبر میں دیکھا حضرت موسیٰ کو. اور جب بیت المقدس پہنچے تو پہلے ہی حضرت موسیٰ وہاں موجود. ارے ابھی یہاں تھے, براق پہ سرکار ہوا کی طرح گزرتے ہوئے دیکھا. اور بیت المقدس پہنچے تو تمام انبیاء تمام رسولان اسلام حضرت موسیٰ بھی وہاں. میں نے کہا اے حضرت موسیٰ آپ کے پاس تو سواری نہیں تھی, میرے آقا تو سواری پر آئے, آپ اتنے پہلے کیوں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ سنو سنو وہ براق کی رفتار ہے, یہ نبوت کی رفتار ہے. نبوت کی رفتار براق سے زیادہ ہے. ارے براق کی رفتار کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. اور مومن کی روح کی رفتار جانتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نبی نہیں آ سکتے. میں نے کہا بے نادان اپنا دیکھ, کوئی آدمی سو رہا ہے. بولو سو رہا ہے نا. حضرت سے پوچھئے کہ روح کہاں گئی؟ آسمانوں پر. آدمی سویا, روح چلی گئی اوپر. اب سو رہے ہیں آپ, روح آپ کی کہاں ہے؟ اوپر. اور ذرا سی کسی نے دستک دی, اتنی جلدی واپس. ارے اتنی جلدی روح واپس آ گئی کہ سیکنڈ بھی نہیں لگا. میں نے کہا بے نادان اگر تیری روح اتنی طاقت والی ہے کہ ایک لمحے میں آسمان سے زمین پر تیرے جسم میں واپس آ جائے, تو اگر تیری روح کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جس کے صدقے میں تمام روحوں کو اللہ نے پیدا
سبحان اللہ. یہ کہاں ملے گا؟ یہ واقعات کہاں ملیں گے؟ سنیوں میں. اور ان کی بات تو ہم کرتے ہی نہیں، بہت کم کرتے ہیں. جب کوئی ضرورت ہوتی تب ان کی بات ہوتی ہے. ہم تو اپنی بات کرتے ہیں. قرآن کی بات ہوگی، حدیث کی بات ہوگی. اچھا تو آپ نے سلام کیا، قبر والوں کو دیکھا نہیں؟ پھر کیوں کیا؟ نبی نے فرمایا تھا، اور نبی نے یہ بھی کہا تھا تم دیکھو نہ دیکھو وہ تمہیں اندر سے ضرور دیکھتے ہیں. یار اتنے سال کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں. تم سنو نہ سنو وہ تمہارا سلام بھی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. یار ہم اوپر رہ کے نہیں دیکھتے، وہ اندر رہ کے دیکھتا ہے. ہم اوپر رہ کے نہیں سنتے، وہ اندر رہ کے سن لیتا ہے. ہم زندہ اسے مردہ. یہ کیسا مردہ کہ ہم زندہ ہو کے اوپر سے نہ دیکھیں اور وہ مردہ ہو کے اندر سے دیکھے. اچھا پتا کیا چلا کہ مرنے کے بعد طاقت بڑھ جاتی ہے. مرنے کے بعد طاقت بڑھ جاتی ہے. اب مجھے کہنے دو کہ اگر ایک امتی منو مٹی کے نیچے لیٹا ہو اور ہم اوپر سے سلام کریں تو نبی کی زبان میں وہ منو مٹی لیٹنے والا مردہ ہمارے سلام کو سنتا ہے. تو جس امتی کی سماعت کا یہ عالم ہے اس کے نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی تو بریلی کے ذریعے پکارا جا رہا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغام کربلا. نماز ملے گی کربلا میں، محبت ملے گی کربلا میں، جذبہ ملے گا کربلا میں، صبر ملے گا کربلا میں، فاقہ ملے گا کربلا میں، سجدہ ملے گا کربلا میں، اور مجھے کہنے دو عقیدہ ملے گا کربلا میں. اور ایسے لوگوں سے دور رہنے کا سبق بھی ملے گا تو کربلا میں. ایک چیز نہیں ہے کہ صرف آپ نے سمجھ لیا کہ حسین نے گردن کٹا دی، شہید اعظم نے گردن کٹا دی. کیا کیا ملے گا؟ مدینہ چھوڑا حسین نے. سبحان اللہ. مکے میں جب لوگ آ رہے تھے طواف کعبہ کے لیے، حج کے لیے، حسین جا رہے تھے مکے کو چھوڑ کر. سوال تاریخ نے پوچھا اے شہید اعظم آپ نے تو کتنے حج پیدل کیے ہیں اور آپ کو حج سے کتنی محبت ہے، یہ ایسے وقت میں چند دن رک کر کے آپ کیوں نہیں جاتے؟ ایک ہمارا چپتا ہوا سوال میری طرف سے نہیں، ہمارا فریق ہمارے سنیوں کو بہکانے کے لیے کہتا ہے. دیکھو حکومت کی اتنی حوث تھی، حکومت کی اتنی لالچ تھی کہ دور و دراز سے جو ہے خانہ کعبہ کے لیے لوگ چلے آ رہے تھے اور حسین جو ہے کوفہ کی طرف جا رہے تھے، کربلا کی طرف جا رہے تھے. ایک سوال جب سامنے آیا تو میں نے کہا روح حسین سے سوال کر لیا جائے، روح حسین سے پوچھ لیا جائے. اے نواسہ رسول آپ ہی جواب دے دیجئے، اعتراض آپ کی ذات پر ہو رہا ہے. تو تاریخ کربلا نے پکار کے کہا اور روح حسین نے کہا کہ ہاں حج فرض تو میں نے بچپن میں ادا کر لیا تھا، حج فرض تو میں ادا کر چکا تھا اور کتنے نفلی حج بھی میں نے ادا کر لیے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میں یزید کی بیعت سے انکار کر رہا ہوں. میں نے مدینہ اسی لیے چھوڑا تھا اور مکے میں اسی لیے آ گیا تھا کہ یہاں رہوں گا. مگر جب میں نے حالات کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اگر میں حج کے ارادے سے نکلا، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے نکلا، وقوف عرفات کے لیے نکلا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدی فوجیں آئیں اور آنے کے بعد مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کریں، اور جب مجھے گرفتار کیا جائے گا تو دنیا کے کونے سے آنے والے میرے نانا جان کی امتی برداشت نہ کریں گے، خونریزی شروع ہو جائے گی اور حج جو ہے لوگوں کا رہ جائے گا. اس لیے میں نے کہا ایک کعبہ میں حج تو کرنا چاہتا تھا، لیکن یزید کے ظلم کی بنیاد پر میں اس لیے اپنے حج کو قربان کر رہا ہوں تاکہ میرے نانا جان کا ہر امتی حج کر لے. میں تیری حرمت بھی بچا رہا ہوں اور نانا جان کے امتیوں کا حج بھی بچا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی سوچ کیا تھی اور سنیوں کی سوچ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا تو وہ تو خونریزی ہوتی کہ نہیں؟ جب گرفتار کیا جاتا امام علی مقام کو تلاش جاری تھی، اور جب تلواریں خانہ کعبہ کے ارد گرد اٹھتی، حرمت کعبہ پامال ہوتی، ناموس کعبہ پامال ہو جاتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کعبے کی حفاظت کی ہے. کعبے کو کعبہ بنایا ان کے نانا جان نے، کعبے کو کعبہ بنایا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ابھی وسیلے کے نہ ماننے والوں کسی اور طرف رک کر کے نماز پڑھو. جب تم وسیلہ مانتے ہی نہیں تو پھر کعبے کی طرف نماز کیوں، کعبے کی طرف نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟
اس لیے کہ اس کعبے کو اللہ نے اپنے حبیب کی مرضی سے بنایا. قرآن ہے، قرآن میں ہے، دوسرے پارے میں ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ڈائریکٹ کہ محبوب کعبے کی طرف رخ کر لو، نہیں، اس کی طرف رخ کرو جو تمہاری مرضی ہے. ترضاہا، جو تمہاری مرضی ہے. مطلب کیا ہے؟ محبوب تمہاری مرضی ادھر کی ہے اس لیے ادھر کر لو، کہیں اور کی ہوتی تو ہم اسے بنا دیتے. یہ ترداہا کا لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کعبہ آپ کی مرضی سے بنایا، اور مطلب یہ تھا کہ جدھر آپ کی مرضی ہے ادھر رخ پھیر لو. سبحان اللہ. میں نے کعبے سے پوچھا اے کعبہ تجھے کعبہ کس نے بنایا؟ تو کہا ہم نے تو اسی دن سجدہ کر لیا تھا اور ادب کر لیا تھا جب نبی پیدا ہوئے تھے. اس لیے کر لیا تھا کہ جہاں سب کو دینے آئے مجھے بھی یہی دیں گے، مجھے بھی کعبہ یہی بنائیں گے. تو اگر نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لکھنے والوں یہ کعبہ نبی کے چاہنے سے بنا ہے، قبلہ اسے نبی کی مرضی سے بنایا گیا. اب اگر تم نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو ادھر رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور کوئی تم اپنے رخ تلاش کر لو. اس لیے کہ یہ کعبہ تو مصطفیٰ نے بنایا ہے، مصطفیٰ کی مرضی سے رب نے بنایا، اور یہ اعلان کر دیا کہ نماز ہی کی حالت میں رخ بدل لیا. 2 رکعت کے بعد رخ بدل گیا. یار یہ نماز کی حالت میں رخ بدل گیا، اور جب بدلا تو صحابہ نے بھی بدل لیا. ابھی حکم قرآن ان کو معلوم نہیں، نبی کو بدلتے ہوئے دیکھا تو صحابہ بھی بدل گئے. میں نے کہا یہ صحابہ تم نے کیوں بدلا؟ کہا ہمیں کیا مطلب، ہم نے نبی کو دیکھا، ہم تو نبی کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. بولو بولو، ہم نبی کو بتاؤ. اس سے کیا پتا چلا کہ ابھی قرآن کا حکم صحابہ کو بتایا نہیں گیا، ابھی اللہ کا فرمان صحابہ کو سنایا نہیں گیا، مگر نبی کو رخ بدلتے ہوئے دیکھا تو نماز کی حالت میں صحابہ نے بھی بدل لیا. اور جب نبی نے دریافت کیا تو کہا یا رسول اللہ آپ ادھر پڑھ رہے تھے تو ہم ادھر تھے، آپ نے ادھر کیا تو ہم ادھر ہو گئے. آپ خدا کا حکم دیکھ رہے تھے، ہم آپ کی ادا دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے یار ایمان. اور یہ کہاں کہاں کے آ گئے، ان کو چھوڑو، دور رہو، رشتہ داری نہ کر لینا، ان سے سلام نہ کر لینا، ان کے درمیان میں نہ گھس جانا. اور پیغام کربلا کانفرنس سے اگر میرے وہ بھائی جو نماز کے دھوکے میں یہاں وہاں چلے گئے ہوں یا کسی اور لالچ میں یہاں وہاں جا کے ان سے مل گئے ہوں تو میں ان کو حسین اعظم کا واسطہ دے کر، نبی رحمت کا واسطہ دے کر انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دولت کوئی چیز نہیں ہے، رشتہ داری کوئی چیز نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت ایک مومن کے لیے نہیں ہے. ایمان کے لیے تو ساری چیزیں قربان کر دی جاتی ہیں. بیٹا بھی ایمان پہ قربان، باپ بھی ایمان پہ قربان، بہن بھی ایمان پہ قربان. جو چھوٹتا چلا جائے گا ہم اسے چھوڑتے چلے جائیں گے. جو نبی کا ہوگا چاہے کہیں کا ہو وہ ہمارا ہے، اور جو نبی کا نہیں ہوگا وہ ہمارے گھر کا بھی ہوگا تو کوئی مطلب نہیں رکھا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ قرآن بہت چلاتے ہیں، بس قرآن مل گیا، نبی قرآن لینے آئے تھے، اب کیا ضرورت ہے نبی کی؟ کہتے ہیں قرآن اللہ نے نبی کے ذریعے سے دے دیا، اب ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر میں قرآن اترا تھا، تیرے گھر میں قرآن آیا تھا، جو بڑی دمنگی سے بول رہا ہے، بتاؤ کہاں آیا تھا؟ کہا نبی پہ آیا تھا. ہم نے کہا کس نے بتایا یہ قرآن؟ کہا نبی نے. تو ہم نے کہا جب نبی کی زبان پر ہی ایمان نہیں تو پھر قرآن کو خدا کا کلام کیسے ثابت کرے گا؟ بول بول، خدا کا تیرے گھر میں آیا نہیں، نبی نے بتایا کہ یہ قرآن، تو ہم نے اسے مان لیا قرآن. نبی نے جسے کہا حدیث ہم نے مان لیا اسے حدیث. تو پہلے تو نبی کی زبان پر ایمان لانا ہوگا جب قرآن کو قرآن ثابت کر پاؤ گے، ورنہ یہ قرآن خدا کا کلام بھی ثابت نہیں ہو سکتا. توجہ دیجیے گا گفتگو پر میری. یہ کہتا تو ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے. میں نے کہا اچھا اس سوال کو بھی میں جواب دے دیتا ہوں، قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دے. بھائی میں کوئی یہاں وہاں کی گفتگو تو کر نہیں رہا. تو نے کہا قرآن میں سب، میں نے کہا بے شک سب ہے، اس پر ایمان ہے، تبیان لکل شیء، لیکن ہمیں محتاج رکھا نبی کا.
ہمیں محتاج رکھا نبی کا. کتنی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ قرآن والی نماز دکھاؤ. نماز کا حکم ملے گا قرآن میں. رکوع کرو یہ ملے گا, سجدہ کرو یہ ملے گا. سجدہ کسے کہتے ہیں یہ نہیں ملے گا. سجدے کی حیت کیا ہے یہ نہیں ملے گا. رکوع کسے کہتے ہیں یہ نہیں ملے گا. میں نے کہا پھر اللہ نے کہا یہ ابھی ہم نے نماز کا حکم دے دیا, نماز کی تاکیدیں کر دی, نماز کی فضیلتیں بیان کر دی, نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں بھی بیان کر دی. پھر تم پڑھو اے محبوب, تم پڑھو. جسے قیام کہہ دو گے اسے قیام بنا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. رکوع کہہ دو گے اسے رکوع بنا دوں. سبحان اللہ. سجدہ کہہ دو گے اسے سجدہ بنا دوں. سبحان اللہ. اسے قادہ کہہ دو گے اسے قادہ بنا دوں گا, اس لیے کہ عبادت میری ہوگی ادا تمہاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ورنہ دکھاؤ نماز پڑھ کے, نماز کا طریقہ ہمیں قرآن میں دکھا دو. بہت زور و شور سے تو کہتے ہو کہ اب نبی کی ضرورت نہیں, اب وسیلے کی ضرورت نہیں, اب توسل کی ضرورت نہیں. سنی بھائی جو ہے ہمارے ان بھائیوں کو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں بولتے ہیں اب کیا ضرورت ہے, قرآن تو نب مل ہی گیا. تو میں نے کہا ذرا قرآن میں قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دے, یا قرآن میں طریقہ دکھا دے. میں نے کہا اے مولا تو نے قرآن میں نماز کا حکم دیا, طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ تو حدیث مصطفیٰ نے اقیم الصلاۃ کی تفسیر کی کہ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں, توجہ دیجیے گا, تو سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو ویسے ہی تم بھی پڑھنے لگ جاؤ. میں بول رہا ہوں کہ نبی کا فرمان سنا رہا ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کا حکم تو آ گیا, پڑھیں کیسے؟ توجہ دیجیے گا, سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسا مجھے دیکھو. کیا کہا؟ جیسا رأیتمونی, جیسا تم مجھے دیکھو پڑھتے ہوئے ویسا تم پڑھو. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میری طرح پڑھو. توجہ دیجیے گا جملے پر, نبی نے یہ نہیں فرمایا میری طرح, تمہاری نظر میں جیسا دکھے. اس لیے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں تم اس حقیقت کو جان نہیں سکتے. میری نماز کیا ہے تم نہیں جان سکتے. جیسا تم مجھے دیکھو ویسا پڑھو. سبحان اللہ. تو واقعی جیسا جس نے دیکھا ویسا پڑھا. امام اعظم نے جیسا دیکھا ویسا لکھا, امام شافعی نے جیسا دیکھا ویسا لکھ دیا. یہ چار امام اسی بنیاد پر بنے ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اے صحابہ میری طرح تو تم پڑھ ہی نہیں سکتے, لہذا جیسا تمہیں نظر آئے ویسا ہی تم پڑھنا شروع کرو. سبحان اللہ. یار جب ہم نماز سرکار کی طرح نہیں پڑھ سکتے, اور یہ کیا کہتے ہیں, بات بڑا موڈ بن گیا کہ نبی بڑھ سکتا ہے, معاذ اللہ. بس صرف آج ایک حوالہ بول کے جا رہا ہوں ان علماء کی موجودگی میں, ان کی کتاب کا ایک حوالہ, کیونکہ مجمع بہت توجہ سے سن رہا ہے. تحذیر الناس, قاسم نانوتوی کی کتاب, ان کا بہت بڑا مولوی, اس میں آپ عبارت دیکھ لیجئے گا اور پھر فیصلہ کیجئے گا. اور اگر یہاں وہاں دائیں بائیں کچھ لوگوں کو کچھ لوگ کھسکا رہے ہیں تو میرے ان جملوں کو جو ان کی زبان ہے میں آج صرف ایک بات بول کے جا رہا ہوں. قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں لکھتا ہے اب اس کو سننے کے بعد تم خود فیصلہ کرنا کہ ہمیں جانا کہاں ہے. ایسی جماعت کے پاس جانا ہے کہ جو اپنے مولوی کو قاسم نانوتوی مانتا ہے, کہ جو اپنی کتاب میں لکھ گیا انبیاء اپنی امت سے صرف علوم میں ممتاز ہوتے ہیں. علوم علم کی جمع ہے. انبیاء اپنی امت سے صرف علوم میں ممتاز ہوتے ہیں, باقی رہا عمل تو بسا اوقات اس میں امتی انبیاء کے مساوی ہو جاتے ہیں, معاذ اللہ بلکہ بڑھ جاتے ہیں. دیکھ لیجئے گا یہ حوالہ جو میں نے ٹیپ ہو رہا ہوگا تو ملا لیجئے گا اور اب خود فیصلہ کیجئے گا کہ یہ وہ جماعت ہے جو عمل میں امتی کو نبی سے بڑھایا لکھ رہی ہے. کیا لکھ رہی ہے؟ امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتے ہیں بسا اوقات, معاذ اللہ. تفصیل بہت لمبی ہے, تفصیل میں مجھے نہیں جانا. اس عبارت کے بعد صرف میں دو جملے آپ سے کہنا چاہتا ہوں. علم میں تو کہہ دیا کہ علم میں کوئی نبی سے نہیں بڑھ سکتا, امتی کتنا ہی ہو, لیکن عمل میں کبھی برابر ہو جاتے ہیں معاذ اللہ, نبی سے کبھی بڑھ جاتے ہیں. یہ ان کی زبان ہے, اب تم اپنے نبی کی زبان سے.
اب میں تمہیں نبی کی زبان سنا رہا ہوں. نبی اپنے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے. بولو جو خیرات کرنا ایک عمل ہے کہ نہیں؟ عمل ہے کہ نہیں بھائی؟ میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے. توجہ دیجیے. احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا میرے صحابی کے ایک مٹھی جو خیرات کرنے کے عمل سے نہیں بڑھ سکتا. یعنی جو اسے ایک مٹھی جو صدقہ کرنے میں ثواب ملے گا وہ غیر صحابی کو احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے میں ثواب نہیں ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو فیصلہ تمہیں کرنا. کیا مطلب؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی جو اتنا بڑا پہاڑ سونا. میں نے کہا اے اللہ، توجہ دیجیے گا، اے اللہ یہ تیرے محبوب کا فرمان ہے جس پر ہم سنیوں کا ایمان ہے، اس لیے کہ تیرے قرآن میں ہے ان هو الا وحی یوحا. میرے محبوب اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو میں کہلواتا ہوں. اے پروردگار یہ جملہ اللہ کی مشیت نے کہا ہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، میرے محبوب کے چہرے کا جواب نہیں ہو سکتا. صحابی نے جو چہرہ نبی دیکھ لیا، سبحان اللہ، چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا، ایمان کے ساتھ نبی کی زیارت کر لی. اور مجھے کہنے دو ایک شخص آیا، توجہ دیجیے گا، ایک شخص آیا، سرکار اپنے کاشانے میں بڑھتے جا رہے تھے، بڑھتے، اس سے وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، نبی کا دیدار نہیں کیا تھا اس نے، وہ داخل اسلام تھا مگر دیدار نہیں کیا تھا، آیا دور و دراز سے صرف نبی کی زیارت کے لیے. توجہ دیجیے گا، نبی کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے. اور جیسے ہی پہنچا مسجد نبوی سے سرکار نے قدم اپنے حجرے میں رکھنا ہی چاہا تھا کہ اس نے سلام کیا، السلام علیکم ایھا النبی. سرکار نے پلٹ کے جواب دیا اور پھر اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے. اور اس کے بعد یہ واپس چلا آیا. اس نے زندگی بھر پھر نہیں دیکھا. ایک اچھتی ہوئی نگاہ سے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ نبی کا چہرہ دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد پھر نبی کو نہ دیکھ سکا، دنیا سے چلا گیا. میرا دعویٰ ہے کہ اب دنیا میں 1000 سال کی عمر پانے والا بھی اگر عبادت کرتا رہے مگر اس کے مقابل نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک مرتبہ صرف ذرا سا نبی کا چہرہ دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چہرہ ملاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بھی 2 کان، نبی کے بھی 2 کان، ہماری بھی 2 آنکھیں، معاذ اللہ نبی کی بھی 2 آنکھیں. میں نے کہا جی ہاں آپ کی 2 آنکھ، الو کی 2 آنکھ. سبحان اللہ. کیا وجہ ہے بھائی؟ اگر 2 آنکھ اور 2 کان کی بنیاد پر نبی سے چہرہ ملا رہے ہو، نبی کی برابری کا دعویٰ کر رہے ہو، تو اب مجھے کہنے دو 2 آنکھ الو کی 2 تمہاری، تم الو کی طرح. تو چیخنے لگے کہ دیکھا دیکھا یہ سنی مولوی ہمیں جانور کی طرح بنا رہا ہے. میں نے کہا ناراض مت ہو جائیے، میں نے ایک ہی جملہ تو کہا ہے، چلیے چلیے آپ الو کی طرح نہیں بننا چاہتے. فرعون کی 2 آنکھ تھی، تمہاری 2 آنکھ. ابو جہل کے 2 کان تھے، 2 تمہارے. جیسا چہرہ مورا اس کا ویسا تمہارا. اب مجھے کہنے کی اجازت دو کہ تم ابو جہل کی طرح، تم ابو لہب کی طرح. کہنے لگے جناب آپ مجھے کافروں سے ملا رہے ہیں، آپ مجھے مشرکوں سے ملا رہے ہیں. تو میں نے کہا سن نادان، اگر 2 آنکھ اور 2 کان کی بنیاد پر تو ابو جہل کی طرح بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر تجھے یہ حوصلہ کس نے دے دیا کہ اسی بنیاد پر تو آمنہ کے لال کی طرح بن رہا ہے، رحمت للعالمین کی طرح بن رہا ہے، سید المرسلین کی طرح بن رہا ہے. اگر اس چہرے مہرے کی بنیاد پر تو اپنے آپ کو ابو لہب سے نہیں ملانا چاہتا، ابو جہل سے نہیں ملانا چاہتا، تو پھر تجھے بھی یہ حوصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو ان کی طرح بن رہا ہے کہ جن کے چہرے کو قرآن کہہ رہا ہے والضحیٰ، جن کی زلفوں کو قرآن کہہ رہا ہے واللیل اذا سجا، جن کے سینے کو قرآن کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، جن کی آنکھوں کو قرآن کہہ رہا ہے ما ذاق البصر وما طغی، جن کی رفتار کو قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ، اور جن کی گفتار کو قرآن کہہ رہا ہے ان هو الا وحی یوحا. یہ قرآن میں میرے نبی کی تعریف لکھی ہوئی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر
देखना है तो नबी को देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे जश्न शहीद आजम। अच्छा सुभान अल्लाह बोलो। चेहरा मिला रहे हो, चेहरा मिलाते हो, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। है अपना चेहरा देखा? सुबह अगर कोई देख ले तो दिन भर खाना न मिले है। और नबी की बारगाह, सुभान अल्लाह। मुझे कहने दो, इंसान देखे तुम्हें, बशर समझ रहे हो? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरे सरकार की शान तो यह है कि सरकार फरमाते हैं, ए सहाबा, अरकाने नमाज ठीक ठीक अदा किया करो, ठहर ठहर कर अदा किया करो, इसलिए कि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। कोई नहीं कह सकता मैं यहां वहां की गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं नबी का फरमान सुना रहा हूं। सरकार फरमाते हैं, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। सरकार आगे, सहाबा पीछे। सरकार मुसल्ला इमामत पर, सहाबा पीछे। नमाज के बाद फरमाते हैं, ठहर ठहर कर अरकानी नमाज अदा कर लो, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, मैं तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। मैंने कहा ये रुकू देखना तो आंख का काम है, मगर खुशू, खुशू न अमेरिका के पास कोई इंजेक्शन है, न रूस के पास कोई टैबलेट है कि वो बता दें, या आला नहीं है कि देख के बता दें कि मेरे दिल की कैफियत क्या है, मेरे दिल का रुझान क्या है, मेरे दिल में क्या है। आज तक कोई न बना सका और न बना सकेगा। ये तो मेरे नबी की निगाह है कि मेरे आका फरमाते हैं, मैं रुकू भी देखता हूं, यानी जो तुम जाहिरी और जो है झुक रहे हो, ये भी मेरी निगाह में है। मैंने कहा सरकार आगे और सहाबा पीछे, और आज का मौलवी लिखता है कि पीठ पीछे की और दीवार के पीछे की नबी को माज़अल्लाह खबर नहीं है। ये तेरे मौलवी हैं जो लिख गए, मगर मेरे नबी का फरमान सुबह क़यामत तक ये ऐलान करता रहेगा कि नबी ने अपने सहाबा से कहा था, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, यानी रुकू देखना ये जाहिरी आंख का काम है कि जब तुम आमने सामने होगे, जब तुम देखोगे, मगर मेरी आंख तो ये है कि मैं आगे भी रहता हूं तो पीछे देखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसे कोई न देखे उसे भी देखता हूं। सुभान अल्लाह। है बोलो, जिसे कोई न देखे नबी देख रहे हैं। ये आंख मिला रहा है, ये आंख मिला रहा है कि उनकी भी आंख। अबे तेरी आंख तो वो है कि आंख रख के भी तू अंधा है। अरे यार मैं कह रहा हूं, सुम्मुम बुकमुन उम्मीयुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह रहा हूं यार, कुरान बोल रहा है, सुम्मुम बुकमुन उम्मीयुन। अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। क्या मतलब? आहा, बड़ी प्यारी बात याद आई। चलो फिर सहाबा की बारगाह में। एक सहाबी है, कह दो सुभान अल्लाह, नाबीना है, आंखों में रोशनी नहीं है, नबी की बारगाह में आ गए। या अल्लाह, मस्जिद में नहीं गए, कहां गए? नबी की बारगाह में। आका, सुनता हूं कि दुनिया है, चांद है, सूरज है, ये है, वो है, इंसान है, फला है, सब देखते हैं, आका मैं नहीं देखता। हुजूर दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे। सुभान अल्लाह। बोलो किससे मांगा सहाबी ने? अरे यार किससे मांगा? अब क्या ऐसी जमातों में जाओगे कि जो ये कहते हैं कि नबी के देने से कुछ नहीं होता, नबी नहीं दे सकते, नबी नहीं दे सकते? सहाबा का ईमान बोल रहा है, हमें जो लेना है हम नबी से ले। बिल्कुल सामने बैठे हैं नबी के, सहाबा बैठे हुए हैं, सामने बैठे थे, अचानक ख्याल आ गया और अर्ज किया, आका दुआ फरमा दीजिए। सरकार ने दस्ते नबूवत उठाए, दुआ की, आंख में रोशनी आ गई। और जब रोशनी आ गई तो सामने नबी थे, नबी के चेहरे पे निगाह पड़ गई। कभी जुल्फे मुबारक देख रहे हैं, कभी पेशानी देख रहे हैं, कभी नाके मुबारक देख रहे हैं, कभी लबे मुबारक देख रहे हैं, चश्माने नबूवत देख रहे हैं, सीनाए पाक देख रहे हैं। अब ऊपर से नीचे तक बस सरकार ही को देख रहे हैं। इधर के सहाबा इशारों में कह रहे हैं, इधर भी देखो, इधर वाले कह रहे हैं, इधर भी देखो, ये जमीन क्यों नहीं देख रहे हो? अरे अभी आसमान देखना चाहते थे, सूरज देखना चाहते थे, इंसानों को देखना चाहते थे, मगर देख रहे हैं न इधर निगाह है न उधर निगाह है। बार बार ऊपर से नीचे नबी की एक एक अदाओं को देख रहे हैं, नबी की एक एक जो है आज़ा को देख रहे हैं, मुकम्मल तौर पर देखे जा रहे हैं। हवाएं कह रही हैं
ادھر رک کرو, فضائیں کہہ رہی ہیں ادھر رک کرو, سورج کہہ رہا ہے مجھے دیکھو, صدیق اکبر کہہ رہے ہیں ادھر دیکھو, لیکن نہیں, جب کافی دیر ہو گئی مگر وہ صحابی اور کہیں نہیں دیکھ رہے تھے, صرف نبی ہی کو دیکھے جا رہے تھے. اور اچانک پھر کہنے لگے آقا اب پھر ہاتھ اٹھا دیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اٹھا دیجیے. اب کس لیے؟ کہا جو روشنی اللہ نے دی تھی اب واپس لے لے. واہ واہ. اب بولو جب یہ کہا ہوگا تو صحابہ حیرت میں نہیں پڑے ہوں گے کہ اتنی اچھی چیز مل گئی. آنکھوں کے لیے کون تمنا نہیں کرتا؟ اللہ نے نبی کے وسیلے سے انہیں آنکھوں میں روشنی دے دی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن نبی جانتے تھے کہ میرا دیوانہ میرے صحابی فوراً ہاتھ اٹھائے, جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے. محفل ختم ہو گئی اور جب لوگ چلے تو یہ بھی چلے. یہ ہے محبت. سلام نہ پڑھو محبت نبی کا دعویٰ, فاتحہ نہ پڑھو محبت نبی کا دعویٰ, درود نہ پڑھو محبت نبی کا دعویٰ. میں دکھانا نہیں چاہتا آج ان کی نمازوں کو, ورنہ قرآن اور حدیث کے ذریعے میں ان کی نمازیں بھی دکھا دیتا. لیکن آج چونکہ ہم اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ ایک پیغام کے تحت جمع ہوئے ہیں. ایک صحابی نے کہا اے صحابی تم نے کیا کیا؟ اتنی بڑی چیز مل گئی تھی, روشنی آ گئی تھی آنکھوں میں, یہ واپس کیوں کر دیا؟ اے سنیو, اے حسینیو, ان صحابی کی محبت کا جواب نہیں ہے. وہ عرض کرتے ہیں ہاں پہلے تو یہی چاہا تھا, پہلے تو خیال یہی تھا کہ دنیا دیکھوں گا, سورج دیکھوں گا, یہاں وہاں دیکھوں گا, تم لوگوں کو دیکھوں گا. لیکن جب نبی کا چہرہ دیکھا, نبی کی زلفیں دیکھی, نبی کی پیشانی دیکھی, نبی کے کانے مبارک دیکھے, دہنے مبارک دیکھا, سینہ پاک دیکھا, جو ہے آپ کے دستے نبوت کو دیکھا, آپ کے حلیہ اور سراپا کو دیکھا, اور جب بار بار دیکھا تو پوری تصویر نبی کی ذہن میں آ گئی, پورا نقشہ تصور میں آ گیا. اور میں نے سوچا کہ اب اگر اور کسی چیز کو دیکھوں گا تو اس کی تصویر بھی میرے ذہن میں چھپ جائے گی, اس کا خاکہ بھی میرے ذہن میں آ جائے گا. لہذا میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اب دوسری تصویر دیکھی ہی نہ جائے اور روشنی واپس کر دی جائے. اب زندگی بھر جب دیکھوں گا تو نبی کا ہی چہرہ دیکھوں گا, نبی کا سراپا, نبی ہی کا حلیہ دیکھوں گا. اب میرے ذہن میں ایک ہی سراپا رہے گا, دوسری تصویر نہیں رہے گی. اس لیے میں نے روشنی کو واپس کر دیا کہ صبح دیکھوں گا تو نبی کو دیکھوں گا, شام دیکھوں گا تو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بولو یہ چہرہ وہ ہے اور یہ چہرہ ملا رہے ہیں. دکھا دوں چلتے چلتے ان کا چہرہ ہے, میرے آقا کا چہرہ. سبحان اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سوئی گر گئی, سوئی گر گئی, میں تلاش کر رہی تھی, سوئی مل نہیں رہی تھی. اچانک میرے آقا تشریف لائے, کمرہ روشن ہو گیا, مجھے اپنی سوئی مل گئی. سبحان اللہ. اے چہرہ ملانے والوں, اے چہرہ ملانے والوں, آؤ میرے نبی کا چہرہ. اچھا ایک بات بتاؤ, آپ نے سنا ہوگا نا نبی کا سایہ نہیں ہے نا, مگر علماء کی موجودگی میں ایک بات کروں گا, سایہ نہیں تھا. کیسا؟ ہماری تمہاری طرح ان کا سایہ نہیں تھا. ہم خاکی, ہمارا سایہ بھی خاکی. نبی نور, ان کا سایہ بھی نور. کیا مطلب؟ ہمارا سایہ جتنی جگہ پڑتا ہے تو اجالے میں اندھیرا کر دیتا ہے. ہمارا سایہ جتنی جگہ پڑے گا تو اجالا ہوگا تو اتنی جگہ کالا دھبا آ جائے گا. اور میرے سرکار کا سایہ وہ سایہ تھا کہ اندھیرے میں اجالا کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں سمجھو گے اور آگے بڑھوں. سایہ, سبحان اللہ. ہم جہاں رہیں گے وہیں ہمارا سایہ رہے گا. بولو ہے کہ نہیں؟ ہم چلے ہمارا سایہ چلا, ہم بیٹھے ہمارا سایہ بیٹھا, ہم کھڑے ہوئے ہمارا سایہ. یہ ہمارا سایہ ہے. مگر واہر قربان نبی کے سائے کے کہ نبی مدینے میں ہے اور سایہ کربلا میں اسلام بچا رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی مدینے میں ہے اور نبی کا سایہ کربلا میں اسلام بچا رہا ہے.
اور میں نہیں کہتا، یہ اپنے وقت کے امام عشق و محبت اعلی حضرت فرماتے ہیں، عظیم البرکت کہتے ہیں، مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہتی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، جیسے ہم ویسا ہمارا سایہ۔ مدینے میں میرے آقا جلوہ فرما ہے گنبد خضرا میں، اور یہ سایہ نبی کا سایہ، سبحان اللہ، کربلا میں اسلام بچائے، قرآن کی حفاظت کرے، سنیزے پہ قرآن پڑھے، اور شہیدوں کے زندگی کی تفسیر کرے۔ توجہ دیجیے گا، یہ کہتے ہیں کچھ نہیں، جب دمشق میں سر حسین جس پتھر پہ رکھا گیا تو خون کا ایک قطرہ اس پتھر پہ آ کے جم گیا۔ توجہ دیجیے گا، سر حسین مدینے آ گیا، یا جو اس کی سلسلے میں جو روایت ہے، لیکن محرخین و محدثین و مجددین لکھتے ہیں کہ وہ خون کا ایک قطرہ جو اس پتھر پہ، میرے آقا حسین کے خون کا ایک قطرہ اس پتھر پہ آ گیا تھا، جسے مشہد امام کا نام دیا گیا۔ لیکن محرم کی 10 تاریخ کو بھائی خون کا قطرہ آیا، پھیل گیا، بھائی آئے گا تو پھیل کے جم جائے گا پتھر پہ، وہ لو جمے گا کہ نہیں جمے گا، اور جم گیا۔ لیکن واہرے خون حسین، سبحان اللہ، جواب نہیں ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو ہر سال وقت شہادت، سبحان اللہ سبحان اللہ، وقت شہادت، وہ پھیلا ہوا خون پھر ابھر کے خون کا ایک قطرہ بن کے زندگی کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ کہ محرم کی 10 تاریخ آئی اور جس وقت شہادت کا وقت ہوا، وہ سمٹا، پھیلا ہوا خون سمٹا، اور خون کے بوند کے طریقے پر پتھر کے اوپر جو تھوڑی دیر کے لیے ظاہر رہا پھر پھیل گیا۔ میں نے کہا یہ قطرے خون حسین یہ کیا ہے؟ تو اس قطرے نے جواب دیا، میرے نانا جان کی زندگی کا، زندگی سے انکار کرنے والوں میں ان کا نواسا کربلا میں شہید ہوا۔ جب میرے خون کی زندگی کا یہ عالم ہے تو پہلے تو خون حسین کی زندگی کو سمجھو، پھر ذات حسین کی زندگی کو سمجھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو، پہلے اس خون کا جواب لاؤ کہ جو ہر سال 10 محرم کو تازہ خون بن کے یہ اعلان کرتا ہے کہ ذات شہید تو بہت دور ہے، خون شہید بھی زندہ۔ بولو بولو، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیسی زندگی؟ گردن کٹی ہے کیسے زندہ، بازو کٹ گئے ہیں کیسے زندہ۔ دنیا نے آ کے سوال کیا، اے مسلمانوں، یہ تمہارا کیسا قانون ہے، یہ تمہارا کیسا عقیدہ ہے کہ گردن کٹ گئی مگر زندہ، خون بہہ گیا مگر زندہ، ہم کیسے مانیں؟ میں نے کہا دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو لاؤ، اے امریکہ سب سے بڑے ڈاکٹر کو بھیجو، اے روس سب سے بڑے مفکر کو بھیجو، ہم ثابت کریں گے کہ شہید زندہ ہے۔ تمہاری زبان میں ثابت کریں گے کہ زندہ ہے۔ آ گئے، میں نے کہا بتاؤ موت اور زندگی کسے کہتے ہیں تمہاری زبان میں، تمہارے علم میں، تمہارے قانون کے تحت کسے کہتے ہیں؟ کہا بھائی ایک آدمی کا دوران خون جاری ہے، حرکت قلب چالو ہے، خون گردش کر رہا ہے، وہ چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، یہ سب زندگی کی علامت ہے۔ اچھا، موت کی علامت حرکت قلب کا بند ہونا، دوران خون کا رک جانا، نبض کا خاموش ہو جانا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو موت کی علامت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، لیکن ایک بات ہم نے کہا اور بتاؤ کہ جب آدمی مر گیا، تمہارے قانون کے تحت آدمی کو موت آ گئی، حرکت قلب بند، دوران خون رک گیا ہے، نبض رک چکی ہے ایک دم بند،
مجھے بتاؤ وہ آدمی کتنے دن تک صحیح و سالم رہے گا؟ اس پر کوئی مسالہ استعمال نہ کیا جائے، کوئی خارجی چیز استعمال نہ کی جائے، اسے یوں ہی رکھا جائے تو اس کا بدن کتنے دن تک صحیح و سالم رہے گا؟ کہیں گے 24 گھنٹے، اس کے بعد 30 گھنٹے، 32 گھنٹے کے بعد بدبو شروع ہوگی، ہفتے کے اندر اندر ریزے ریزے ہو جائیں گے، بدن بکھر جائے گا، ریزہ ریزہ الگ ہو جائے گا۔ اگر آدمی زندہ ہے تو اس کا بدن سلامت، اگر آدمی زندہ ہے تو اس کے اعضاء سلامت، اور اگر مر گیا یوں ہی ڈال دیا جائے تو 2 دن کے بعد بدبو شروع ہوگی اور اس کے بعد بدن ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ موت کیا کی علامت ہے، اسے موت کہا جائے گا۔ میں نے کہا اگر تمہارا قانون یہ بول رہا ہے، اگر تم خود بول رہے ہو کہ آدمی مرنے کے بعد اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو اس کا بدن بدبو دینے لگتا ہے، سڑنے لگتا ہے، گلنے لگتا ہے اور اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو مجھے کہنے میں دو کہ اگر شہدائے کربلا کی لاشوں کے تعلق سے کتنے دن کے بعد دفن ہوئی یہ تو مورخین بیان کریں گے، مگر شہدائے کرام کے سروں کے تعلق سے یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے سر مبارک پہلے کوفہ لائے گئے اور کوفہ سے دمشق لائے گئے اور دمشق سے مدینہ پہنچائے گئے اور ایک جو ہے مہینہ لگ گیا، 20 دن لگ گیا، مگر ان کے سروں سے خوشبو آ رہی تھی اور قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ اگر ان کو بھی موت آ گئی ہوتی تو ان سروں کو گل جانا چاہیے، مگر نو کے نیزے پر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور خوشبو دے رہے ہیں اور گرم گرم خون گر کے اعلان کر رہا ہے کہ قانون وہاں ہے، تفسیر یہاں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قانون قرآن میں ہے اور تفسیر کربلا میں ہے۔ شہید زندہ ہیں، ہم نے قرآن میں پڑھا اور دیکھا کہاں؟ کربلا میں۔ بولو سرے امام رہا کٹ کے سر بلندی پر، سرے امام رہا کٹ کے سر بلندی پر، یہی تو عظمت اسلام کی نشانی تھی۔ سرے امام رہا کٹ کے سر بلندی پر، یہی تو عظمت اسلام کی نشانی تھی۔ اور جھکے نہ سر کبھی باطل کے سامنے تیرا، یہ بات امت اسلام کو سکھانی تھی۔ سبحان اللہ۔ چلتے چلتے وہی ایک سوال جو رہ گیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ لوگ سمجھنے لگے کہ معاذ اللہ کربلا میں حسین کسی کو نہ بچا سکے اور مجبور تھے۔ معاذ اللہ، یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ ان کی سوچ ہے کہ جن کی سوچ کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی بھی سوچ سکتا ہے، سوچنے دیجیے۔ لیکن آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سرکار حسین کیوں مجبور تھے؟ نہیں، جن کے نانا کے ساتھ بدر و احد کے میدان میں جبریل فرشتوں کی جماعت لے کے مقابلہ کر چکے، کیا نواسے کے لیے یہ فرشتوں کی جماعت کربلا میں نہیں پہنچ سکتی تھی؟ کیا فرشتوں کا یہ گروہ کربلا کے میدان میں؟ اور چھوڑیے، خود امام حسین کی بارگاہ میں ایک جن نے آ کے سلام کیا تھا اور کہا تھا حضور اجازت دیجئے سب کو ختم کر دوں۔ حسین نے فرمایا آپ کون؟ کہا میں جن ہوں اور آپ کے والد حضرت علی کے ہاتھ پہ میں ایمان لایا تھا۔ سبحان اللہ۔ جن نے آ کے خدمات پیش کی۔ میرے حسین نے کہا تمہارا شکریہ، تمہاری ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں ان کو ختم کرنے نہیں آیا، میں تو سر دے کے اسلام بچانے آیا۔ سبحان اللہ۔ توجہ دیجیے گا۔ اور اس کے بعد جن کے نانا کی زبان پر حضرت سراقہ کو زمین نے پکڑ لیا ہو، حضرت سراقہ پکڑنے آئے، گرفتار کرنے آئے، نبی نے فرمایا تھا یہ زمین اسے پکڑ لو، سراقہ زمین کے اندر دھس گئے تھے۔ اسی زبان کو تو حسین نے چوسا تھا، اسی زبان کو تو چسایا گیا تھا حسین کو۔ اگر مجھے کہنے دو، مجھے پھیلاؤ نہیں چاہیے، اگر حضرت صدیق اکبر کے، توجہ دیجیے گا پورا واقعہ بتانا نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر کے اس زخم پر نبی نے اپنا لعاب دہن لگا دیا تو صاف کا اثر جاتا رہا، مگر مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کے لعاب دہن کو حضرت صدیق اکبر نے اپنے خون کے ذریعے اپنے جسم کے اندر کر لیا، تو آج بھی صدیق اکبر کی اولاد کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ کسی کو صاف کاٹ لے اور اولاد صدیق اگر اپنا لعاب دہن لگا دے تو آج بھی صاف کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر صدیق اکبر کے لعاب دہن
حسین نے تو پوری زبان نبوت چوسی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری زبان نبوت کو چوسا تھا. میرے حسین اگر اشارہ کر دیتے زمین پھٹتی, یزیدی سمجھ آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو لیکن نہیں کیا. تو پوچھو امام حسین سے کیوں نہیں کیا. بس اسی پر گفتگو ختم کر رہا ہوں, پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو پوچھئے سرکار حسین سے کیوں نہیں کیا. سرکار سب آپ کو ایسا لکھ رہے ہیں, ہم دیوانے ہیں, بتا دیجئے. کربلا سے آواز آئی, میں کر سکتا تھا, طاقت میرے پاس تھی, سب کچھ تھا, تو پھر سرکار کیوں نہیں کیا. آواز آئی, ہاں ابھی تک حق و باطل کے جتنے مارکے ہوئے سب میں دشمن کو بھگا کر کے میدان کو جیتا گیا, گردن کاٹ کے میدان کو جیتا گیا. میدان بدر ہو, میدان احد ہو, جنگ خندق ہو, دشمن کو بھگایا گیا. اس سے پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی, حق و باطل کا مارکے ہوتے رہے. باطل ہمیشہ پیچھے ہٹا, پسپا ہوا. گردنیں کاٹنے کے بعد, بھگانے کے بعد آج کے مارکے جیتے گئے. لیکن میں کربلا میں ایک ایسی تاریخ لکھنے آیا ہوں کہ ابھی تک گردن لے کے میدان کو جیتا جاتا تھا, کربلا میں حسین نے گردن دے کے میدان کو جیتا. سبحان اللہ. ابھی تک سر کاٹ کے میدان جیتے گئے, اب سر کٹا کے میدان کو جیتا جائے گا. میں نے کہا سرکار ضرورت تھی, توجہ دیجیے گا, ضرورت تھی, اور وہ ضرورت یہ تھی کہ میں بھی فرشتوں کی جماعت بلا سکتا تھا جن حاضر تھے, میری زبان میں طاقت تھی, لیکن نہیں, واپس کر دیا. اس لیے کہ میں تو آج روحانی طاقت کے ذریعے یزیدیت کو ختم کر دیتا. یزیدیت فنا ہو جاتی, یزید ختم ہو جاتے, میرا خاندان بچ جاتا, میں واپس آ سکتا تھا. لیکن مجھے معلوم تھا کہ آنے والے زمانے میں یزیدی پیدا ہوں گے, آنے والے زمانے میں یزیدی پیدا ہوں گے. قرآن کو چیلنج کیا جائے گا, حدیثوں کو چیلنج کیا جائے گا, میرے نبی کی عظمتوں سے کھلواڑ کیا جائے گا, میرے پیغمبر, میرے نانا جان کی احادیثوں اور قرآن کے کو مٹانے کی کوششیں کی جائے گی. اس وقت میرے نانا جان کی امت یہ سوچ کے پیچھے نہ ہٹ جائے کہ میرے پاس تو وہ طاقت نہیں جو حسین کے پاس تھی, میرے پاس تو وہ طاقت نہیں, ہم آج کے یزید کا مقابلہ کیسے کریں. اس لیے میں نے نانا جان کی امت کے لیے علی اکبر کو دے دیا کہ تمہیں اپنا بیٹا دینا پڑے تو میرے علی اکبر کو دیکھ لینا. میں نے گود کا بچہ اصغر دے دیا تاکہ کسی ماں کی گود کے بچے کو اگر کوئی ظالم سنگینوں پر اچھال کے چھیدے تو میرے اصغر سے اس ماں کو جذبہ مل جائے کہ جب حسین کا بیٹا اصغر شہید ہو سکتا ہے تو اسلام کے لیے میری گود کا لال بھی قربان کیا جا سکتا ہے. آج کے عزیز کے مقابلے کے لیے میرے حسین نے گھر لٹا دیا, اور اس لیے لٹا دیا کہ جب کوئی یزید آگے بڑھے تو میرے حسینی آگے بڑھ کے کہیں, اے یزید سن, میں حسینی ہوں, میرے حسین نے اسلام کے لیے گھر لٹایا تھا, گردن کٹائی تھی. اب صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اسلام کے قانون کو نہیں مٹایا جا سکتا. جب یزید ہوگا تب کربلا ہوگا, حسینی گردن کٹاتے رہیں گے, اسلام بچاتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وجہ یہ تھی, کیا تھی وجہ, کہ ہم یہ کر گئے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت بہت بڑا وصف ہے. اللہ ہم سب کو شہادت عطا فرمائے. بولو تو آج پیغام کربلا کانفرنس سے کیا کیا دیا گیا؟ نماز پڑھنا ہے. بولو پڑھنا ہے کہ نہیں؟ حسین نے تلوار کے نیچے سجدہ کیا, ہم مسجدوں میں نہ کریں. تلواروں اور تیروں کی جھنکار میں حسین نے عبادت کی. اور عالم یہ ہے کہ وہ رات جو 10ویں رات آپ کہتے ہو, 9 تاریخ کو عصر کے وقت فوجیں بڑھی. میرے حسین نے حضرت عباس سے فرمایا کہ جا کے دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. حضرت عباس گئے, کیا بات ہے؟ کہا کہ عبید اللہ نے کہہ دیا بالکل مہلت نہیں دی جائے گی, جنگ شروع کر دو. حضرت عباس نے آ کے کہا بھائی جان ایسا ایسا حکم نامہ آیا ہے, لہذا فوجیں جنگ کے لیے تیار ہو رہی ہیں. اے حسینیوں جملے نوٹ کرو, اور اگر جملے دل میں پہنچ جائیں تو بس اب نماز کے پابند ہو جاؤ, عبادت کی تڑپ پیدا کر لو. اس لیے کہ نعرہ ہم لگا رہے ہیں, لگانا چاہیے, اس لیے کہ ہم نہیں لگائیں گے تو کون لگائے گا.
یا حسین بھی کہیں گے اور خدا کی عبادت بھی کریں گے یا حسین بھی کہیں گے اور سجدے بھی کریں گے. میرے آقا حسین نے کہا عباس جا کے کہو کہ آج عاشورے کی رات ہے, آج کی رات کی مہلت دے دو, ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ہم آج کی رات عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں, قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہتے ہیں. اب فیصلہ کرو. ایک طرف یزیدی لشکر میں جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی, گھوڑوں کو نہلایا جا رہا تھا, ایک دوسرے سے زور آزمائی ہو رہی تھی, تیر زہر میں بجھائے جا رہے تھے, پورے طور پر تیاریوں میں مصروف تھے یزیدی. لیکن دوسری طرف خیمہ حسین میں نمازیں پڑھی جا رہی تھی, قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی, اللہ کی عبادتیں کی جا رہی تھی, اللہ کو یاد کیا جا رہا تھا اور سجدے میں یاد پیش کیا جا رہا تھا, سجود لٹائے جا رہے تھے. مجھے کہنے دو, میرے آقا حسین نے اس رات عبادت کر کے بتا دیا تھا کہ اے لوگو, اگر تم میرے ہو تو تمہیں بھی ان دنوں اور ان راتوں میں جلوس میں نہیں جانا ہے, مسجدوں میں آ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے, تلاوت قرآن کرنا ہے, سبیل بھی لگانا ہے, نیاز بھی دلانا ہے, میرے نام پہ مال بھی لٹانا ہے اور اللہ کے لیے سب جبین بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جس میں یہ فقیر حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی اعظم مالوہ مفتی حبیب یار خان صاحب کی حکم پر حاضر آیا اور جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا علم تھا میں نے آپ کے ذریعے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا. قرآن فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, اور وہ زندگی ایسی ہے جسے تم سمجھ نہیں سکتے. گردن ضرور کٹ گئی ہے مگر یہ زندہ ہیں, بازو ضرور کٹ گئے ہیں مگر یہ زندہ ہیں, ان کا خون بہ چکا ہے مگر زندہ ہیں. اس لیے زندہ ہیں کہ موت بھی میں نے پیدا کیا اور زندگی کو بھی میں نے پیدا کیا. موت کو بھی خلق الموت والحیات قرآن فرما رہا ہے, موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو یہاں وہاں مرنے والے موت کو گلے لگاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں گردن کٹانے والے زندہ جاوید ہو جایا کرتے ہیں. زندگی ایسی پا جاتے ہیں کہ اور لوگ بعد میں جنت میں جائیں گے, یہ گردن کٹاتے ہی ان کا داخلہ جنت میں ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی یہ مقام عطا کرے اور وہ پیغام لے کے جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم جو ہے حسینی رہیں گے, ہم نبی کے دیوانے ہیں, نبی کے دیوانے رہیں گے, ہم ایمان کی دولت نہیں جانے دیں گے, ہم جو ہے اپنے جو ہے سرپرستوں کے پیچھے رہیں گے, علماء اہل سنت کے پیچھے رہیں گے, دارالعلوم اہل سنت کو جو ہے اور زیادہ جالون نوری کو اور زیادہ ہم تقویت پہنچائیں گے, اپنے محلوں میں دینی تعلیم کا انتظام کریں گے, اپنے بچوں کو مذہب اہل سنت کے مطابق ان کے عقیدے بنائیں گے, ان کو نبی کا دیوانہ بھی بنائیں گے, نماز بھی سکھائیں گے, قرآن بھی سکھائیں گے. اگر ہماری قوم نے ایک مزاج بنا لیا اور ایک مزاج بنا کے آگے بڑھی تو یقین جانیے کہ دھیرے دھیرے یہ لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے, اس لیے کہ باطل ہے, کل بھی مٹا تھا آج بھی مٹ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کے بعد ان کو ایسے مدرسوں میں بھیج دو کہ ہر محلے میں 2 عالم نظر آئیں, 2 حافظ نظر آئیں اور پورے طور پر جو ہے اس محلے کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے سب کو بے دینوں سے بچاتے بھی رہیں, جامع حسین پلاتے بھی رہیں. رب کریم ہم سب کے اس جذبے کو سلامت برقرار رکھے. وما توفیقی الا